ناظرین، ظہیر احمد کی والدہ کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی، پہلی بار وہ میڈیا کے سامنے آئیں. میں بھی اس پریس کانفرنس میں گیا اور لیکن وہاں پر ہوا کچھ اس طرح کہ مجھے سوال نہیں کرنے دیا گیا. مجھے سوال کیوں نہیں کرنے دیا گیا؟ میں کیا سوالات کرنا چاہتا تھا اور میں نے اس پوری پریس کانفرنس میں کیا دیکھا، کیا وہ پریس کانفرنس پلانٹڈ تھی، اس کے کیا حقائق ہیں، وہ میں آج اس ویلاگ کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ظہیر کی والدہ، ان کی بھابھی شبیر کی بیگم اور 3 بچے جو ہیں وہ اس پریس کانفرنس میں آئے. اس کے علاوہ زنیرہ ماہم جو یوٹیوبر ہیں اور علی جعفری صاحب جو کہ وکیل ہیں وہ بھی اس پریس کانفرنس میں آئے. اور جو بچے وہاں پر لائے گئے اس سے ایک ایسا تاثر ملتا ہے کہ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کی گئی، ایموشنلی پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ 4، 5 یا 6 سال کے بچے ہیں، انہوں نے کوئی پریس ٹاک تو نہیں کرنی، لیکن ان کو لا کر سٹیج پر بٹھانے کا مقصد یہی تھا کہ ایموشنلی جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ ہمدردیاں سمیٹی جائیں. بہرحال پریس کانفرنس شروع ہوئی تو یہ 25-26 منٹ کی ٹوٹل یہ پریس کانفرنس تھی. جب انہوں نے اپنی بات مکمل کر لی، جو والدہ ہیں انہوں نے بات کی، علی جعفری صاحب نے بات کی اور جو زنیرہ ماہم ہیں انہوں نے مختصر سی بات کی. جو ہی ان کی سب کی بات ختم ہوئی تو پھر سوالوں کی بچھاڑ تھی. ہر بندہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ پہلی میڈیا انٹریکشن تھی، تو ہر بندے کے ذہن میں بہت سارے سوالات تھے، بہت سارے سازشی نظریے تھے اور بہت ساری متضاد چیزیں تھیں. آپ کو پتہ ہے اس کیس کے حوالے سے کتنی چیزیں چل رہی ہیں، تو ہر کوئی ان سے جاننا چاہ رہا تھا. بہرحال وہاں پر ماحول بڑا عجیب سا تھا. ایک بندہ وہاں پر موجود تھا جو اس پریس کانفرنس کو مشکوک بنا رہا تھا. کس طرح سے کہ جب بھی کسی نے کوئی سخت سوال کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ اپنی سیٹ سے وہ صاحب کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کی فوٹیج جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے. مطلب میں کوئی ایسے بلا وجہ بات نہیں کر رہا، اس کی فوٹیج جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے. اور وہاں پر جو لوگ موجود تھے، جو صحافی وہاں پر موجود تھے، وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے. تو وہ صاحب جو ہیں وہ اپنی کرسی سے کھڑے ہو جاتے تھے بار بار اور کوئی سخت سوال کرنے کی کوشش کرتا تھا تو اسے کہتے تھے کہ آپ ان کے ساتھ صرف لیگل اسپیکٹ پر بات کریں، ان کے ساتھ کوئی جرا نہ کریں، ان کے ساتھ کسی قسم کی بحث نہ کریں. آپ نے اپنا سوال کر لیا تو دیٹس اٹ، اب آگے جو ہے وہ کوئی ان کے ساتھ کوئی کاؤنٹر کویشچن نہ کریں. میں بھی وہاں پر سوال کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ اس کیس کو میں فالو کر رہا ہوں، تو بہت ساری چیزیں میرے بھی مائنڈ میں تھیں. پھر ان کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں بڑے متضاد چیزیں تھیں، بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو کہ مشکوک لگ رہی تھی، جن پر سوال کرنا بنتا تھا. تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، جو ہے وہ میرا سوال نہیں لیا گیا. پھر اینڈ پر جب وہ اٹھنے لگے تو مطلب ایک دم سے انہوں نے کہہ دیا کہ دیٹس آل. تو میں نے کہا سر آپ میرا سوال نہیں لے رہے، 1 منٹ آپ میری تو بات سن لیں، میرا تو سوال لے لیں. تو وہ صاحب ادھر سے آئے اور انہوں نے کہا بس ٹھیک ہو گیا. اور اس پر جو ہے میرے کچھ دوست جو صحافی ہیں انہوں نے میرے ساتھ وہاں پر احتجاج بھی کیا کہ آپ ان کا سوال کیوں نہیں لے رہے، ان کا بھی آپ جو ہے وہ سوال نہیں. بہرحال پریس کانفرنس جو ہے وہ ختم ہو گئی اور میرا سوال جو ہے وہاں پر نہیں لیا گیا. اب میرے سوالات کیا تھے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو پہلے سے بہت ساری ذہن میں چیزیں تھیں، پھر جو پریس کانفرنس ہے وہ اس میں اتنا مواد ہے کہ اس پر کاؤنٹر کرنا، اس پر سوال کرنا بنتا تھا. علی جعفری صاحب نے یہ کہا کہ جب جو دعا زارہ ہیں انہیں ہم نے میڈیا کے سامنے پیش کیا اور میڈیا کے سامنے انہوں نے انٹرویوز دیے اور انہوں نے کہا کہ دعا زارہ نے خود یہ کہا کہ مجھے اغوا نہیں کیا گیا، میں اپنی مرضی سے آئی ہوں. تو میں نے ان کے سامنے گوش گزار کرنا تھا کہ سر آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے میڈیا کے سامنے اس کو پیش کیا یا میڈیا کو آپ نے انٹرویوز دیے ہیں، آپ نے اس مخصوص طبقے کو انٹرویوز دلوائے ہیں جو اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، جو اس وقت ایز اے پارٹی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. یعنی زنیرہ ماہم کو آپ نے انٹرویوز دلوائے تو وہ اس وقت آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی پریس کانفرنس کا حصہ ہیں اور جگہ جگہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ایز اے فریق وہ اس کیس کو لے کر چل رہی ہیں. تو آپ اس کو کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ نے اس کو میڈیا کے سامنے پریزنٹ کیا، پھر آپ نے جو اس طرح سے انٹرویوز کروائے ہیں خاص لوگوں کو، خاص طبقے کو، اور نامعلوم مقام پر جا کر جو انٹرویوز کروائے گئے ہیں، تو آپ نے خود اس معاملے کو مشکوک بنایا ہے. آپ نے خود بہت سارے سازشی نظریات اسی وجہ سے تو پیدا ہوئے ہیں جس طرح کے انٹرویوز آپ نے کروائے ہیں. تو آپ نے میڈیا کو انٹرویوز نہیں دیے، آپ نے وہ اسی طبقے کو دیے ہیں جو اس وقت آپ کے ساتھ فریق بنا ہوا ہے. پھر انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ اگر آپ ابھی دعا زارہ کو لنک پر لے لیں، لائیو لے لیں، تو دعا زارہ وہی کہے گی جو پہلے اس نے اپنے انٹرویوز میں کہا ہے. تو میری ان سے یہ گزارش تھی کہ سر
اب آپ یہ بات کر رہے ہیں جب دعا ذرا آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، جب دعا ذرا کراچی چلی گئی ہے، جب وہ آپ کے پاس تھی اتنے دن، تو تب آپ کو یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ تب آپ اسے لے آتے میڈیا کے سامنے، ایکچول میڈیا کے سامنے، تب آپ اسے لے آتے پریس کلب میں، یہ سارا میڈیا جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا، وہ دیکھ لیتا کہ اسے کوئی نشہ نہیں دیا گیا، وہ دیکھ لیتا کہ اس کا کوئی برین واش نہیں کیا گیا، وہ دیکھ لیتا کہ یہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ بات کر رہی ہے، اسے کوئی فیڈ نہیں کر رہا، تو ہمارے ذہنوں میں بھی جو جن بھوت ہے وہ بھی اتر جاتا، جو سیاسی نظریے ہیں وہ سارے دم توڑ جاتے۔ ایک دفعہ آپ میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کروا دیتے، اور اب آپ بات کر رہے ہیں انٹریکشن کروانے کی جب وہ آپ کے ہاتھ سے چلی گئی ہے۔ پھر انہوں نے جناب اس میں بہت سارے الزامات بھی لگائے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ وہ الزامات انہوں نے دعا کے ریفرنس سے ہی لگائے ہیں، یعنی کہ ہمیں دعا نے یہ کہا، ہمیں دعا نے وہ کہا۔ مثال کے طور پر انہوں نے ایک بڑا گھناؤنا قسم کا الزام لگایا، وہ یہ تھا کہ دعا زہرا نے ان کو بتایا کہ ان کے والد نے پے پال سے 1.5 کروڑ روپیہ کمایا ہے۔ تو اب یہ کتنا بڑا الزام ہے ایک باپ کے اوپر جس کی بیٹی گھر سے چلی گئی ہے، جسے لوگ تانے مار رہے ہیں، جو دن رات اپنا وقت اذیت میں گزار رہا ہے، آپ اس پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے 1.5 کروڑ روپیہ جو ہے وہ یہاں سے کمایا ہے اس کیس کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں تھیں، ان کی والدہ سے جو ہے وہ پوچھنے والی تھی۔ مثال کے طور پر انہوں نے یہ اپنے ایک انٹرویو میں ناظرین یہ کہا ہے کہ جب دعا زہرا آئی تو ظہیر نے بھی اس کو ڈانٹا، اور ہم نے بھی اس کو ڈانٹا، اور ہم نے اسے کہا کہ آپ نمبر دو اپنے والد کا، اور ہم آپ کے والد کو، آپ کے پیرنٹس کو فون کریں تاکہ آپ جو ہے وہ آپ کو ہم واپس بھیج سکیں۔ لیکن آپ سوچئے گا کہ یہ جو سادہ سے لوگ نظر آتے ہیں، یہ کتنے چلاک ہیں، اور یہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ اگلے بندے جو ہیں، جو عوام بیٹھی ہے یا جو میڈیا بیٹھا ہوا ہے، یہ بے وقوف ہیں کہ یعنی ہم جو بھی بات کریں گے وہ اس کو سچ مان لیں گے کہ 1 ماہ تک اس نے نمبر ہی نہیں دیا۔ اور پھر پریس کانفرنس میں یہ بات کر رہی ہے کہ ہم ان کے گھر رشتہ لینے کے لیے گئے تھے۔ یہ اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات کر رہی تھی کہ ہم رشتہ لینے کے لیے کراچی گئے، اور جب ہم رستے میں تھے تو دعا زہرا نے مجھے ہمیں فون کیا اور کہا کہ میری والدہ جو ہے وہ نہیں مان رہی۔ تو پھر جو میرے بچے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم کراچی آگے چلے جاتے ہیں، وہاں پر اپنے چاچو کے پاس رہیں گے، اور جو ہمارے کزنز ہیں وہ ان کے گھر جا کر بات کریں گے، اگر بات بن گئی تو پھر ہم ان کے گھر چلے جائیں گے رشتہ لے کر، اگر بات نہیں بنی تو پھر ہم آرام سے واپس آ جائیں گے۔ تو بات نہیں بنی اور پھر ہم واپس آ گئے۔ تو اب دیکھیں نا کتنا بڑا تضاد ہے، خالی بات یہی کہنا کہ ہمیں نمبر نہیں دیا گیا، یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، اور لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش ہے کہ ایک ایسی لڑکی جو میڈیا پر ہائی لائٹ ہے، انٹرنیشنل لیول پر یہ کیس چل رہا ہے، پورا میڈیا جو ہے وہ اس کو چلا رہا ہے، 2 صوبوں کی پولیس آپ کو ڈھونڈ رہی ہے، اور پھر آپ جب بچی آئی ہے آپ نے فوراً اس کا نکاح کروا دیا، پھر آپ کو اتنی عجلت کیا تھی؟ پھر آپ پورے ملک میں چھپتے پھر رہے ہیں، پھر آپ کو چھپنے کی کیا ضرورت تھی جب آپ اس کو واپس ہی بھیجنا چاہ رہے تھے؟ اور پھر جب آپ خود کہہ رہی ہیں کہ ہم رشتہ لے کر گئے ہیں، تو آپ کو ان کی فیملی کا تو پتہ تھا کہ وہ کہاں پر رہتے ہیں، اور پورا بیک گراؤنڈ تو آپ ان کا جانتے ہیں، تو پھر یہ کہنا کہ ہمارے پاس نمبر ہی نہیں تھا، ہم تو اس کو واپس بھیجنا چاہتے تھے۔ تو یہ دیکھیے کہ ان کے ذہن میں، ان کے باتوں میں یہ کتنا بڑا تضاد ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں تھیں، اور اس کے علاوہ بھی چیزیں تھیں جو ان کے ساتھ ان سے کلیئر کرنا تھی، ان سے پوچھنا تھی۔ لیکن اب میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بائی پلان جو ہے وہ میرا سوال نہیں لیا گیا، کوئی بائی پلان مجھے روکا گیا، لیکن جس طرح کا وہاں پر ماحول تھا، جس صاحب کی میں نے آپ کو بات بتائی کہ وہ اپنی سیٹ سے کھڑے ہو جاتے تھے اور لوگوں کو روکتے تھے، ان کو سوال نہیں کرنے دیتے تھے، اور جو سخت سوال آتا تھا وہ کہتے تھے بس بس بس، اور ان کے ساتھ صرف لیگل جو ایشوز ہیں اس کے اوپر بات کریں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کو مشکوک بناتی ہیں۔ تو یہ دراصل ناظرین حقائق تھے اس پریس کانفرنس کے جو ہوئی، اور وہاں پر کیا ماحول تھا، کیا سوالات تھے جو نہیں کرنے دیے گئے، اور پہلے اگر یہ لوگ میڈیا کے سامنے دعا کو لے آتے تو بہت بہتر تھا۔ اور اب دیکھیں نا 2 دن ہوئے ہیں ظہیر کی والدہ کو، اس کا بیٹا اس سے دور ہے، ابھی تک ضمانت پہ ہے، پولیس کی کسٹڈی میں ہے، اور وہاں سے بڑا وہ انجوائے کر رہا ہے۔ پولیس نے تو آج تک اسے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن اس کے باوجود اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ تو جن کی بیٹی کتنے ماہ سے ان سے دور ہے، اور وہ بیٹی ہے، تو سوچئے ان کے والدین پر دن رات کیا گزرتی ہوگی۔ تو اس کی والدہ نے اب یہ اعتراف بھی کیا کہ ہاں آج مجھے درد ہو رہا ہے دعا کے پیرنٹس کا کہ ان پر کیا بیتی ہوگی، اور انہوں نے انٹرویو میں یہ آن ریکارڈ ہے کہ اس نے کہا کہ ہاں ہمیں معاف کر دو، یہ جو ہے وہ آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ پر کیا بیتی ہوگی۔ یہ مختصر سی ویڈیو تھی آپ کے ساتھ شیئر کی، مزید اپڈیٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔